قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، کیونکہ بہت سے لوگ دنیاوی معاملات میں صرف اپنی خواہشات کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، اور جب دین کا معاملہ آتا ہے، آخرت کی نجات کی بات آتی ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے، وہ ہمیں چھڑا لیں گے، اسی لیے آپ کے نام پر کچھ خیرات کر دیں گے، کچھ جشن کر لیں گے، کچھ ایسے دن منا لیں گے جس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ ہم سے راضی رہیں، آپ راضی ہوں گے تو آپ کی سفارش سے ہم جنت میں چلے جائیں، چاہے دنیا میں ہم کیسی بھی غلط کاریاں کرتے رہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ انہیں کھل کے بتا دیجئے کہ میں تو اپنی جان کے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں، کہاں تمہارے لیے مالک ہوں۔ دنیا میں اگر تم سمجھتے ہو کہ میں تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہوں تو نہیں، خیر تو ساری اللہ کی طرف سے آتی ہے، نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، اللہ ہی جو کچھ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سے فائدے اپنے لیے حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی نقصان نہ پہنچتا۔ آپ کو یاد ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگا تھا اور 1 مہینہ تک آپ پریشان رہے تھے، وحی نہیں آئی تھی، اور جب تک وحی نہیں آئی معاملہ آپ پہ نہیں کھلا کیونکہ آپ کو غیب کا علم نہیں تھا۔ اسی طرح اور بھی بہت سے مواقع ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لاسٹ مومنٹ تک نہیں پتا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فیصلہ کیا ہوگا۔ مثلا ایک موقع پر جب آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تو وہی روک لی گئی، آپ اپنے پاس سے یہود کے سوالوں کے جواب نہیں دے سکے جن کا ذکر سورۃ الکہف میں آتا ہے۔ اسی طرح یہودی عورت نے جو زہر ملا دیا تھا اس بکری میں جس کی آپ کو دعوت دی گئی تھی، تو آپ کو نہیں معلوم تھا، اسی لیے آپ نے اس میں سے کچھ کھا لیا۔ فرمایا اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سے فائدے اپنے لیے حاصل کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی نقصان نہ پہنچتا۔ تو پیغمبر علیہ السلام کو نقصان پہنچنے کا مقصد کیا ہے؟ اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ آپ غیب نہیں جانتے تھے، اگر جانتے ہوتے تو پہلے سے پیش بندی کر لیتے۔ میں تو محض ایک خبردار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو میری بات مانے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کے جنس سے اس کا جوڑا بنایا، یعنی آدم اور حوا سے، تاکہ اس کے پاس سکون حاصل کرے۔ پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانک لیا تو اسے ایک خفیف سا حمل رہ گیا جسے لیے وہ چلتی پھرتی رہی۔ پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں نے مل کر اللہ اپنے رب سے دعا کی کہ اگر تو نے ہم کو اچھا سا بچہ دیا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے، مگر جب اللہ نے ان کو صحیح و سالم بچہ دے دیا تو وہ اس کی اس بخشش اور عنایت میں دوسروں کو اس کا شریک ٹھہرانے لگے۔ اللہ بہت بلند و برتر ہے ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ کیسے نادان ہیں یہ لوگ کہ ان کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، جو نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ آپ اپنی مدد پر قادر ہیں۔ اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کی دعوت دو تو وہ تمہارے پیچھے نہ آئیں، خواہ تم انہیں پکارو یا خاموش رہو، دونوں صورتوں میں تمہارے لیے یکساں ہی رہے۔ تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہو وہ تو محض بندے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی انسان کی قبر پر جا کر دعائیں نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ سنتا ہے اور ہر ایک کی سنتا ہے، اس لیے دعا صرف اللہ سے کرنی چاہیے۔ علامہ حالی مرحوم نے اپنی مسدس میں اس بات کو بہت بہترین طریقے سے بیان کیا جو آج مسلمان کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ یعنی مسلمان اللہ کو چھوڑ کر قبروں پہ جا کے بزرگوں سے دعائیں مانگ رہے ہیں، پیغمبروں سے دعائیں مانگتے ہیں، فرشتوں سے مانگتے ہیں اور جنات سے بعض اوقات مدد طلب کرتے ہیں، تو یہ تو اسلام کی سراسر خلاف ہے، توحید کے سراسر خلاف ہے۔ ایسی تمام چیزوں سے انسان کا ایمان برباد ہو جاتا ہے، اور اگر ایمان ہی نہ رہے تو عمل صالح اس کو کچھ فائدہ نہیں دیتے۔ پھر اللہ تعالیٰ واضح طور پر بتاتے ہیں کہ جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہو وہ تو بندے ہیں، ان سے کیا مانگو گے؟ ان سے مانگ کے تو دیکھو، یہ تمہاری دعاؤں کا جواب دیں اگر ان کے بارے میں تمہارے خیالات صحیح ہیں۔ کیا یہ پاؤں رکھتے ہیں کہ ان سے چلیں، خواہ پتھر کے بت ہوں یا قبروں میں لیٹے ہوئے مردے؟ کیا یہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ ان سے پکڑے؟
کیا یہ آنکھیں رکھتے ہیں کہ ان سے دیکھیں؟ کیا یہ کان رکھتے ہیں کہ ان سے سنیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ بلا لو اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، پھر تم سب مل کر میرے خلاف تدبیریں کرو اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو. میرا حامی و ناصر وہ خدا ہے جس نے یہ کتاب نازل کی، اور وہ نیک آدمیوں کی حمایت کرتا ہے. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، وہ صالح لوگوں کو دوست رکھتا ہے، شرک کرنے والوں کو نہیں. وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، بخلاف اس کے تم جن لوگوں کو خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود اپنی مدد کرنے کے قابل ہیں، بلکہ اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کے لیے کہو تو وہ تمہاری بات سن کر بھی نہیں دے سکتے. یعنی اگر تم انہیں سیدھی راہ پہ آنے کو کہو تو وہ تمہاری بات سن بھی نہیں سکتے. بظاہر تم کو ایسا لگتا ہے کہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، مگر فی الواقع وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے. یعنی ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب ہی نہیں ہوتی. اب ان لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے؟ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نرمی اور درگزر کا طریقہ اختیار کیجیے، معروف کی تلقین کیے جائیے اور جاہلوں سے نہ الجھیے. اگر کبھی شیطان آپ کو اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگیے، وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. حقیقت میں جو لوگ متقی ہیں ان کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال اگر انہیں چھو بھی جائے، یعنی شیطان کا وسوسہ، کوئی شرک کی بات یا کوئی اور بے حیائی کی بات، تو فوراً چوکنے ہو جاتے ہیں اور پھر انہیں صاف صاف نظر آنے لگتا ہے کہ ان کے لیے صحیح طریقہ کار کیا ہے. رہے ان کے شیاطین بائی بند تو وہ انہیں ان کی کجربی میں کھینچتے چلے جا رہے ہیں اور انہیں بھٹکانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تم ان لوگوں کے سامنے کوئی نشانی یعنی معجزہ پیش نہیں کرتے تو یہ کہتے ہیں کہ تم نے اپنے لیے کوئی نشانی کیوں نہ انتخاب کر لی. ان سے کہیے میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب نے میری طرف بھیجی ہے. یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں تمہارے رب کی طرف سے اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے قبول کر لیں. پھر ایک اور اہم ہدایت، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو، شاید کہ تم پر بھی رحمت ہو جائے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب قرآن مجید کی تلاوت لگی ہوئی ہو، جو ابھی میں لگوانے والی ہوں، تو اس وقت آپس میں باتیں نہیں کرنی. جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو، شاید کہ تم پر بھی رحمت ہو جائے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو صبح و شام یاد کیا کرو، دل ہی دل میں زاری اور خوف کے ساتھ، اور زبان سے بھی ہلکی آواز کے ساتھ، یعنی ہر طرح کے ذکر سے. تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. تو صبح و شام نمازیں بھی پڑھنی چاہیے اور اذکار بھی کرنے چاہیے. ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون. جو فرشتے تمہارے رب کے حضور تقرب کا مقام رکھتے ہیں وہ کبھی اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں آ کر اس کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کے آگے جھکے رہتے ہیں. یہ فرشتوں کی طرف دراصل اشارہ ہے، اور اس میں سجدہ تلاوت بھی آیا ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ دن رات اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کسی لمحے وہ رکتے ہی نہیں، تھکتے ہی نہیں، چھوڑتے ہی نہیں، ہر وقت وہ ذکر کی حالت میں رہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب تک وہ مجھے یاد کرتا ہے اور میری یاد میں اپنے ہونٹ ہلاتا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی مدد اس بندے کو حاصل ہوتی، اور پھر انسان نماز کی حالت میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور ہر حال میں چپکے بھی اور اونچی آواز میں بھی ذکر کرتا رہتا ہے. اور جہاں تک سجدہ تلاوت کا تعلق ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی سجدہ والی آیت پڑھ کر سجدہ کر لے تو شیطان روتے ہوئے دور ہٹ جاتا ہے اور کہتا ہے افسوس مجھ پر، ابن آدم کو سجدے کا حکم ملا تو اس نے سجدہ کر لیا، اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے بھی سجدے کا حکم ملا تھا لیکن میں نے اس کا انکار کر دیا اور میرے لیے جہنم ہے. تو اس آیت پر آپ سب جہاں جہاں بیٹھے ہیں آپ کا رخ قبلے کی طرف ہی ہے، سب جھک جائیے اور سجدہ کیجیے اور سجدے میں یہ دعا پڑھیے، سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین. آپ سب نے شیطان کو رلا دیا، اس لیے نماز شوق سے پڑھا کیجیے تاکہ شیطان روتا رہے، آپ کا دشمن روتا رہے. دیکھیے انسانوں میں سے جب کسی کو دشمن سمجھتے ہیں تو اس کے تو پیچھے پڑ جاتے ہیں. تو شیطان تو سب سے بڑا دشمن. انسانوں سے دشمنی ختم کریں، شیطان کی طرف رخ موڑیں. چلیے سورۃ الانفال تھوڑی سی تلاوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم
يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم. سورۃ الانفال مدنی سورت ہے، جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین. تم سے انفال کے متعلق یعنی مال غنیمت سے متعلق پوچھتے ہیں، کیونکہ یہ اسلام اور کفر کے درمیان پہلی جنگ تھی جس کے بعد مسلمانوں کو مال غنیمت ملا تھا. کہیے یہ انفال تو اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات درست کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو. مسلمانوں اور اہل مکہ کے درمیان پہلا غزوہ ہوا تھا، پہلی جنگ ہوئی تھی 2 ہجری میں، جس میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور کافی مال غنیمت حاصل ہوا. مال ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے اچھے بھلے سمجھدار عقل مند لوگوں کے درمیان جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں. تو اس کی تقسیم کے بارے میں چونکہ کوئی قانون موجود نہیں تھا، اس لیے مسلمانوں کے درمیان کچھ اختلافات پیدا ہوئے. اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کیا گیا کہ ہمیں یہ قانون دیا جائے. جب سوال کیا گیا کہ یسألونک عن الانفال، انفال کے بارے میں، تو جواب میں انفال کی تقسیم کا طریقہ بتانے کی بجائے اس سے زیادہ اہم چیز کی طرف توجہ دلائی گئی اور فرمایا کہ یہ تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اس میں تم نے جنگ اس مال کے لیے تو نہیں کی. فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واصلحوا ذات بینکم، اور آپس کے تعلقات کو درست کر لو، آپس کے باہمی تعلقات کی اصلاح کرو، وہ اس سے کہیں زیادہ اہم چیز ہے. گویا مسلمانوں کے باہمی تعلقات کی درستگی دنیا بھر کے مال و دولت سے زیادہ بہتر ہے. یہ پیچھے آتا ہے نا کہ لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، زمین میں جو کچھ ہے سارے کا سارا اگر آپ ان پہ خرچ کر ڈالتے تو آپ ان کے دلوں میں محبت پیدا نہیں کر سکتے. ولکن اللہ الف بینہم، یہ اللہ ہے جو دلوں میں الفت ڈالتا ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ مال کتنا بھی آپ کے پاس ہو، آپ اس سے کسی کی محبت خرید نہیں سکتے. محبت اللہ دیتا ہے. لہذا مومنوں کی باہمی محبت، تعلقات کی درستگی، یہ دنیا بھر کے مال و دولت سے بڑی دولت ہے. جس شخص کو اللہ کا تقوی نصیب ہو جائے اور اچھے دوست اور اچھے ساتھی اور اچھے مہربان مددگار اس کو مل جائے تو اس کی خوش قسمتی کا کیا ٹھکانہ. مسلمانوں کو کبھی شکست اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ ان کی تعداد تھوڑی تھی یا وسائل تھوڑے تھے. ان کو جب بھی شکست ہوئی تو اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کے آپس کے اختلافات تھے. آپس کے اختلافات جو ہیں یہ دین کی جڑ ختم کر دیتے، دین کو مونڈ ڈال دیتے، دین کا صفایا کر دیتے ہیں. اس لیے کسی شخص کے پاس مال غنیمت کے قانون کا پورا علم ہو لیکن اس کا دل دوسروں کی نفرت سے خالی نہ ہو تو اس کا علم اس کو کچھ فائدہ نہ دے گا. تو اس لیے یہاں پر قانون دینے سے پہلے، علم دینے سے پہلے، مسئلہ بتانے سے پہلے کیا بتایا گیا؟ اصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. انما المؤمنون الذین، بے شک مومن تو وہ لوگ ہوتے ہیں اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، واذا تلیت علیہم آیاتہ، اور جب ان پر اس کی آیات پڑھی جاتی ہیں،
زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر وہ بھروسہ کرنے لگتے ہیں، توکل کرنے لگتے ہیں. یہ ہے مومن. اس معیار پر اپنے آپ کو پرکھ کر دیکھیں ہم سب، کیا واقعی ہم بھی مومنوں کی صفوں میں ہیں کہ جب اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، اذا ذکر اللہ، تو وہ اس کے بارے میں سنجیدہ ہو جائیں، ان کے دل کانپ اٹھیں، اللہ کا نام لیتے ہی ان کے دلوں کی حالت بدل جائے، یعنی خوش ہو جائیں یا ڈر جائیں، ان کے دل ویسے کے ویسے ہی نہ رہیں جیسے اللہ کا ذکر آنے سے پہلے تھے، یعنی اللہ کا ذکر ان کے دلوں کو ہلانے کا سبب ہو، ان کے دل موو کر جائیں. سوچئے کیا مجھ پر یہ کیفیت آتی ہے؟ کیا اللہ کے ذکر سے میرے آنسو بہنے لگتے ہیں؟ کیا میری نگاہیں تر ہو جاتی ہیں؟ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب آیات کی تلاوت ہوتی ہے تو ایمان بڑھ جاتا ہے. کیا واقعی میرا ایمان بڑھتا ہے؟ اور کیا ہمارے آنسو بہتے ہیں آیات سن کر؟ ہو سکتا ہے ایک جگہ نہیں، دوسری جگہ نہیں، کوئی نہ کوئی موقع ایسا ہونا چاہیے، اور خصوصاً تنہائی میں کہ جب آپ اللہ کا ذکر سنیں، اللہ کی کتاب سنیں تو آپ کے آنسو بہ پڑے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 طرح کے لوگ وہ ہیں جنہیں اللہ اپنے سائے میں پناہ دے گا. ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہے جس نے اللہ کو یاد کیا تو اس کی آنکھیں بہ پڑی، اللہ کی یاد میں رو پڑا. اللہ کو یاد کر کے کیا خوبصورت تجربہ ہے. اور اگر آپ کے ساتھ ایسا نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان کمزور ہے، دلوں کو زنگ لگا ہوا ہے، اس کو موت کی یاد سے اور اللہ کی یاد سے دھونے کی ضرورت ہے. اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. ایسے ہی لوگ حقیقی مومن ہیں. ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں، قصوروں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے. اس مال غنیمت کے معاملے میں بھی ویسی ہی صورت پیش آ رہی ہے جیسی اس وقت پیش آئی تھی جبکہ تیرا رب تجھے حق کے ساتھ تیرے گھر سے نکال لایا تھا، یعنی جنگ بدر کے لیے میدان میں لے آیا. اور مومنوں میں سے ایک گروہ کو یہ سخت ناگوار تھا، یعنی وہ جنگ کے لیے ابھی تیار نہیں تھے ذہنی طور پر، اور وہ اس حق کے معاملے میں تجھ سے جھگڑ رہے تھے حالانکہ وہ صاف صاف نمایاں ہو چکا تھا. ان کا حال یہ تھا گویا وہ آنکھوں دیکھے موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں، یعنی خطرے کا سامنا کرنے سے گھبرا رہے تھے. یاد کرو وہ موقع جبکہ اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا. 2 گروہوں میں سے مراد تجارتی قافلہ یا قریش کا لشکر جو مکہ کی طرف سے آ رہا تھا. تم چاہتے تھے کہ تمہیں کمزور گروہ ملے جو تجارتی قافلہ تھا، جس پر 50,000 اشرفی کا سامان لدا ہوا تھا، جس کو پکڑنا بھی آسان تھا، جو نہتا تھا، جن کے پاس اسلحہ بھی نہیں تھا اور جن کے پاس مال بھی بہت تھا. تو بظاہر فائدہ ہی فائدہ نظر آ رہا تھا. پھر وہی بات نا، ظاہری دنیا کی جو رونق ہے یا ظاہری فائدہ جو نظر آتا ہے انسان کو، اور شارٹ کٹ جو ہے وہ انسان فوراً ڈھونڈتا ہے اور وہ کام کرنا چاہتا ہے جس سے انسٹنٹ ریوارڈ ملے اس کو. اور دوسری طرف قریش کا لشکر جو پورا لیس ہو کر اسلحے سے، ہتھیاروں سے مقابلے کے لیے آ رہا تھا، اور مسلمانوں کے پاس اس وقت صرف 313 جنگجو تھے یا جنگ میں حصہ لینے والے لوگ تھے، اور صرف 2 اونٹ اور چند گھوڑے تھے. مسلمان ہر لحاظ سے کمزور تھے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی مسلمانوں کو اس کمزوری کے باوجود فتح سے ہمکنار کرنا چاہتا تھا. تو یہ بڑی فتح تھی نا، یہ بڑی کامیابی تھی. یعنی ایک طرف قریش کا لشکر اور اس کو ختم کرنا، اللہ کے بڑے بڑے دشمنوں کا خاتمہ لکھا ہوا تھا، اور اس کو کئی گنا بڑا لشکر ہوتے ہوئے ہرا دینا اور واقعی کامیابی کا ایک اعلیٰ معیار حاصل کرنا. اور دوسری طرف 40-50 سواروں کا جتھا جن کے پاس 40-50 ہزار اشرفی کا سامان ہے اور کوئی ہتھیار نہیں، ان کو جا کے یک دبوچ لینا اور سارا مال اکٹھا کر لینا. تعویل تو یہ بھی کی جا سکتی تھی کہ ہم ذرا یہ سارا مال لوٹ لیں جو کہ ہمارے ہی پیسوں سے جو چھوڑ کے مکہ میں آئے تھے اس سے یہ بزنس ہوا ہے، تو پھر ہم جب معاشی طور پر مضبوط ہو جائیں گے پھر ہم ان کا مقابلہ کریں گے. نہیں، لیکن اللہ کیا چاہتا تھا کہ اس وقت جو ائمۃ الکفر ہیں ان کو ختم کر دیا جائے تاکہ آئندہ کے لیے اسلام کے پھیلنے پلنے پھولنے کی راہیں ہموار ہو جائیں. تو عسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، ہو سکتا ہے تمہیں ایک چیز ناپسند اور اللہ نے اسی میں خیر رکھی ہو. تو کبھی بھی ہمیشہ ظاہر میں اچھی چیز جو نظر آتی ہے وہ ضروری نہیں کہ اچھی ہو. اس دھوکے سے باہر نکلیے. یہ میرا ٹارگٹ ہے پورا اس رمضان کا کہ اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی یہ سبق ایک دفعہ پڑھا دوں کہ دنیا کے دھوکے سے باہر نکلیں. رات میں ایک واقعہ پڑھ رہی تھی کہ کس طرح انسان ظاہری چیزوں سے دھوکا کھاتا ہے. سلطان مراد ہے ایک ترکی سلطان، خلیفہ تھا اپنے وقت کا.
ایک دن وہ رات کے وقت اپنے بستر پر گیا، لیکن اس کو نیند نہیں آ رہی تھی، بہت بے چین ہو گیا بلا وجہ، فار نتھنگ. تو اس نے اپنے مشیر کو، اپنے وزیر کو بلایا اور اس سے اپنے دل کی کیفیت بتائی اور کہا کہ چلو ذرا گشت لینے چلتے ہیں، لگتا ہے کچھ ہو رہا ہے، دل کی حالت کچھ اور ہو رہی. تو وہ اسی طرح گلیوں بازاروں میں ایک سادے کپڑوں میں نکل گئے، کوئی اس کو پہچانتا نہیں تھا کہ بادشاہ جا رہا ہے. تو راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک لاش پڑی ہے جس کو لوگ برا بھلا کہتے ہوئے گزر رہے ہیں اور کوئی اس کو اٹھا نہیں رہا. تو کہنے لگا کہ چلو ہم اسے اٹھاتے ہیں. خیر لاش کو اٹھایا، اس کا گھر کا پتہ پوچھا اور اس کو اس کے گھر لے گیا. جب گھر لے گیا تو اس کی بیوی نے کہا کہ اللہ کا ولی دنیا سے رخصت ہو گیا ہے. تو بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ لوگ تو اس کو برا بھلا کہہ رہے تھے اور بیوی اس کو اللہ کا ولی کہہ رہی ہے. تو گواہی کس کی قبول ہوگی؟ بیوی کی. تو اس نے بیوی سے پوچھا کہ اس کے اندر کیا خوبی تھی؟ اس نے کہا کہ میرے شوہر کا ہر روز رات کو طریقہ یہ تھا کہ وہ جا کر شراب بیچنے والی دکانوں سے بھاری مقدار میں شراب لا کر گھر میں ضائع کر دیتا تھا تاکہ کم سے کم لوگ پی سکیں. اور جو عورتیں رات کے وقت برا کام کرنے کے لیے نکلتی تھی ان کو پیسے دے کر گھر بھیج دیتا تھا کہ وہ زنا نہ کریں. لوگ بظاہر یہ دیکھتے تھے کہ یہ شخص ڈھیر شراب خریدتا ہے، ہر روز لے جاتا ہے پینے کے لیے اور یہ فاحشہ عورتوں سے باتیں کرتا ہے، تو یہ تو انتہائی بدترین انسان ہے. اور اس بنا پر وہ اس کو گالیاں دیتے اور اس کو برا بھلا کہتے اور اس کی لاش رستے میں پڑی اور کوئی اٹھا نہیں رہا، حالانکہ وہ شخص کچھ اور تھا. اب آپ دیکھیے کہ ایک شخص برائی کو ختم کرنے کے لیے ایک ایسا طریقہ اختیار کیا ہوا ہے کہ جس کو کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا اور اس بنا پر وہ دوسروں کی نگاہوں میں برا بنا ہوا ہے. لیکن حقیقت میں وہ لوگوں کا کس قدر خیر خواہ ہے کہ اپنا مال لگا کر اپنے بیوی بچوں کا حق مار کے وہ لوگوں کو جہنم سے بچانے کی فکر میں، سمجھانے کے علاوہ ان سے عملی طور پر وہ برائیاں ختم کر رہے ہیں. ہاتھ سے برائی کو روک رہا ہے نا، یہ بھی ہاتھ سے روکنے کا ایک طریقہ ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ بظاہر بعض اوقات ایک انسان کسی ایسی جگہ پر آپ کو نظر آ سکتا ہے کہ جو ٹھیک نہیں، اور آپ اس کے بارے میں بہت بری رائے رکھیں، بہت برا گمان رکھیں، لیکن آپ کو نہیں معلوم کہ وہ کر کیا رہا ہے. ٹھیک ہے انسان کو منع کیا گیا کہ بری جگہوں پر اور برے کاموں میں نہ پڑے، لیکن بعض اوقات کسی کو تو گندگی صاف کرنے کے لیے جھاڑو اٹھانا ہی پڑتا ہے اور اپنے کپڑوں کو گندا کرنا ہی پڑتا ہے، باتیں سننی ہی پڑتی ہیں. تو ایسی صورت میں ہمیں ججمنٹل ہونے کا حق نہیں. تو دنیا کا جو ظاہری دھوکہ ہے اس سے بچنا بڑا ہی مشکل کام. ہم کسی کے گرد تھوڑی سی بھیڑ دیکھ لیتے تو اس کو بہت نیک سمجھنے لگتے ہیں. ہم کسی کو تھوڑا سا نماز روزہ کرتے دیکھ لیتے ہیں تو اس کو ولی اللہ سمجھنے لگتے ہیں، حالانکہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ دکھاوے کے لیے کر رہا ہے یا واقعی اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے. تو اصل فیصلے تو کل ہونے ہیں قیامت کے دن، وہاں کے لیے کچھ کریں. اور لوگ جو غلط کر رہے ہیں ان کے لیے اچھا سوچیں اور ان کو اچھے رستے پر لگائیں، اور اگر کوئی نہیں مانتا تو اپنی راہ لیں. کسی کے لیے دل میں غل، حسد، بغض نہ رکھیں. تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ اور چاہتا تھا. تم چاہتے تھے کہ کمزور گروہ تمہیں ملے، مگر اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ اپنے ارشادات سے حق کو حق کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، تاکہ حق حق ہو کر رہے اور باطل باطل ہو کر رہ جائے، خواہ مجرموں کو یہ کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو. اور وہ موقع جب کہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، جواب میں اس نے فرمایا کہ میں تمہاری مدد کے لیے پے در پے 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں. یہ بات اللہ نے تمہیں صرف اس لیے بتا دی ہے کہ تمہیں خوشخبری ہو اور تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، ورنہ مدد تو جب بھی ہوتی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتی. بعض اوقات اللہ تعالیٰ بتا دیتے، دکھا دیتے، اور بعض اوقات غیر محسوس طریقے سے مدد کرتے ہیں جو انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا. یقیناً اللہ زبردست اور دانا ہے. اور وہ وقت جب کہ اللہ اپنی طرف سے غنودگی کی شکل میں تم پر اطمینان اور بے خوفی کی کیفیت طاری کر رہا تھا، اور آسمان سے تمہارے اوپر پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں پاک کرے اور تم سے شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست کو دور کر دے اور تمہاری ہمت بندھائے اور اس کے ذریعے سے تمہارے قدم جما دے. اور وہ وقت جب کہ تمہارا رب فرشتوں کو اشارہ کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو، میں ابھی ان کافروں کے دلوں میں روب ڈالے دیتا ہوں، بس تم ان کی گردنوں پر ضرب اور جوڑ جوڑ پر چوٹ لگاؤ. یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے اللہ اس کے لیے نہایت سخت گیر ہے. یہ ہے تم لوگوں کی سزا، اب اس کا مزہ چکھو، اور تمہیں معلوم ہو کہ حق کا انکار کرنے والوں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے. اے ایمان لانے والو، جب تم ایک لشکر کی صورت میں کفار سے دوچار ہو تو ان کے مقابلے میں پیٹھ نہ پھیرو. جس نے ایسے موقع پر پیٹھ پھیری، الا یہ کہ جنگی چال کے طور پر ایسا کرے یا کسی دوسری فوج سے جا ملنے کے لیے، تو اللہ کے غضب میں گھر جائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ بہت بری جائے باز گشت ہے.
بس حقیقت یہ ہے کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا، اور تو نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا، اور مومنوں کے ہاتھ جو اس کام میں استعمال کیے گئے تو یہ اس لیے تھا کہ اللہ مومنوں کو ایک بہترین آزمائش سے کامیابی کے ساتھ گزار دے۔ یقیناً اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ یہ معاملہ تو تمہارے ساتھ ہے، اور کافروں کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اللہ ان کی چالوں کو کمزور کرنے والا ہے۔ ان کافروں سے کہہ دو اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا۔ اصل میں مکہ سے روانہ ہوتے وقت مشرکین نے کعبہ کے پردے پکڑ کر یہ دعا کی تھی کہ اللہ آج جو حق پر ہے وہ جیت جائے، تو مسلمان جیت گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ فیصلہ تو آ گیا تمہارے پاس، اب باز آ جاؤ، تمہارے لیے یہی بہتر ہے، ورنہ پھر پلٹ کر اسی حماقت کا اعادہ کرو گے تو ہم بھی اسی سزا کا اعادہ کریں گے، اور تمہاری جمعیت خواہ وہ کتنی ہی زیادہ ہو تمہارے کچھ کام نہ آ سکے گی۔ اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ اے ایمان لانے والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور حکم سننے کے بعد اس سے سرتابی نہ کرو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ کیا حکم دیا گیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول دونوں کی بات مانی جائے اور انکار نہ کیا جائے، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جو کہ ہاں ٹھیک ہے سر ہلا دیا کہ سن لیا، لیکن انہیں سمجھ کچھ نہیں آئی ہوتی اور ان کا عمل نہیں بدلتا۔ سننے والوں کا تو عمل بدل جاتا ہے۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، بے شک اللہ کے نزدیک بدترین قسم کے جانور وہ بہرے گنگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے، جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ اگر اللہ کو معلوم ہوتا کہ ان میں کچھ بھی بھلائی ہے تو ضرور انہیں سننے کی توفیق دیتا، لیکن بھلائی کے بغیر اگر وہ ان کو سنواتا تو وہ بے رخی کے ساتھ منہ پھیر جاتے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان لانے والو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے، اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالی دلوں کے راز تک جانتا ہے، تمہاری نیتیں، خواہشیں، اغراض و مقاصد، خیالات جو بھی تمہارے اندر ہیں وہ سب اس کو پتا ہے، اور تم اسی کی طرف سمیٹے جاؤ گے، یعنی وہاں تمہارے سامنے سب کچھ لا کے رکھ دے گا۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، اور بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو۔ اگر گناہ کرنے والوں کو کوئی روکے نہیں تو وہ بھی اس پکڑ میں آ سکتے ہیں۔ اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یاد کرو وہ وقت جب کہ تم تھوڑے تھے، زمین میں تم کو بے زور سمجھا جاتا تھا، تم ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں تمہیں مٹا نہ دیں لوگ، پھر اللہ نے تم کو جائے پناہ مہیا کر دی، اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے اور تمہیں اچھا رزق پہنچایا، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ اے ایمان لانے والو، جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، اور اپنی امانتوں میں غداری کے مرتکب نہ ہو، اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد در حقیقت سامان آزمائش ہیں، اور اللہ کے نزدیک، اللہ کے پاس اجر دینے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کا کیا مطلب ہے؟ کہ انسان ان احکامات کو پوری طرح بجا نہ لائے۔ مثلا نماز میں خیانت کیا ہے؟ کہ انسان اس کے آداب اور شرائط پورے نہ کرے۔ وضو میں خیانت کیا ہے؟ کہ جن حصوں کو دھونے کا حکم دیا گیا ان میں سے کچھ کو خشک چھوڑ دے، اور اسی طرح باقی بھی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تمہیں ایک معیار دے دے گا، تمہیں کوئی نہ ہو بتانے والا، تمہارا دل تمہیں بتائے گا، اللہ کی طرف سے تمہیں ہدایت نصیب ہو جائے گی۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ تمہیں کسوٹی بہم پہنچا دے گا اور تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دے گا اور تمہارے قصور معاف کر دے گا۔ اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب منکرین حق تیرے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے کہ تجھے قید کریں یا قتل کریں یا جلا وطن کریں، یعنی مکہ میں ہجرت سے پہلے وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی چال چل رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ جب ان کو ہماری آیات سنائی جاتی تھیں تو وہ کہتے تھے کہ ہاں سن لیا ہم نے، ہم چاہیں تو ایسی ہی باتیں ہم بھی بنا سکتے ہیں، یہ تو وہی پرانی کہانیاں ہیں جو پہلے سے لوگ کہتے چلے آ رہے ہیں۔ اور وہ بات بھی یاد ہے جو انہوں نے کہی تھی کہ خدایا اگر یہ واقعی حق ہے اور تیری طرف سے ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لے آ۔
یعنی یہ مشرکین دعا کے طور پر نہیں کہتے تھے، چیلنج کے انداز میں کہتے تھے کہ ہم بالکل صحیح ہیں، اسی لیے ہم پر ابھی تک کوئی عذاب نہیں آیا. اس وقت تو اللہ ان پر عذاب نازل کرنے والا نہ تھا جبکہ تو ان کے درمیان موجود تھا. وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور نہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینے والا تھا جبکہ وہ استغفار کر رہے ہوں. حدیث میں بھی آتا ہے انسان جب تک استغفار کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے. اور نہ اللہ کا یہ قاعدہ ہے کہ لوگ استغفار کر رہے ہوں اور وہ ان کو عذاب دے دے، لیکن اب کیوں نہ وہ ان پر عذاب نازل کرے جبکہ وہ مسجد حرام کا راستہ روک رہے ہیں، حالانکہ وہ اس کے جائز متولی نہیں. اس کے جائز متولی تو صرف اہل تقوی ہی ہو سکتے ہیں، مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے. بیت اللہ کے پاس ان لوگوں کی نماز کیا ہوتی ہے؟ بس سیٹیاں بجاتے اور تالیاں پیٹتے ہیں. بس اب لو اس عذاب کا مزہ چکھو اپنے اس انکار حق کی پاداش میں جو تم کرتے رہے ہو. جن لوگوں نے حق کو ماننے سے انکار کیا وہ اپنے مال اللہ کے راستے میں روکنے کے لیے خرچ کر رہے ہیں اور ابھی اور خرچ کرتے رہیں گے، مگر آخرکار یہی کوششیں ان کے لیے پچھتاوے کا سبب بنے گی. پھر وہ مغلوب ہوں گے، پھر یہ کافر جہنم کی طرف گھیر لائے جائیں گے تاکہ اللہ گندگی کو پاکیزگی سے چھانٹ کر الگ کرے اور ہر قسم کی گندگی کو ملا کر اکٹھا کرے، پھر اس پلندے کو جہنم میں جھونک دے. یہی لوگ اصل میں ناکام ہونے والے ہیں، یہی دیوالیے ہیں. یعنی اصل میں انسان کا دیوالیہ پن، بینکرپٹ انسان اس وقت ہوتا ہے کہ جب اس کی زندگی، اس کا مال، اولاد، اس کی صلاحیتیں، کوششیں، اس کی زندگی بھر کی سٹرگل بالکل بیکار ہو جائے، یعنی اس میں سے کوئی چیز کچھ بھی فائدہ دینے والی نہ ہو. تو یہاں کفار کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ تم اپنا سب کچھ اللہ کی نافرمانی میں لگا رہے ہو، کل قیامت کو تمہیں اس کی سزا کیا ملے گی کہ اس میں سے کوئی چیز بھی تمہارے کسی کام نہ آئے گی. دیکھیے انسان تھکتا کیوں ہے اس دنیا میں؟ تاکہ اسے اس کا کچھ ریوارڈ ملے. دنیا کے لیے تھکتا ہے تو دنیا ملے، آخرت کے لیے تھکتا ہے تو آخرت ملے. لیکن کفار جو اللہ کو نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے، ان کے تھکنے کا کوئی ریوارڈ ہو سکتا ہے دنیا کی شکل میں تو انہیں ملے، لیکن آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا. اس لیے عقیدے کی درستگی بے حد ضروری ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں سے کہیے اگر اب بھی باز آ جائیں تو جو کچھ پہلے ہو چکا ہے اس سے درگزر کر لیا جائے گا، لیکن اگر یہ اسی پچھلی روش کا اعادہ کریں گے تو گزشتہ قوموں کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے وہ سب کو معلوم ہے. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. اے ایمان لانے والو ان کافروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے. یہاں مسلمانوں کو پھر ابھارا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے تمہیں بیت اللہ سے نکالا، اپنے گھروں سے نکالا، صرف اللہ کے دین کی وجہ سے تمہیں تکلیفیں دی، تو جب وہ تمہارے سامنے آ رہے ہیں تو کیا تم ان سے لڑو گے نہیں؟ ان کے لیے تیار رہو، ان کے مقابلے کے لیے تیار رہو یہاں تک کہ دین سارا اللہ کے لیے ہو جائے اور یہ اس فتنے سے نکل آئے، یعنی لوگوں کو اللہ کے راہ سے نہ روکیں. پھر اگر وہ فتنے سے رک جائیں، یعنی اللہ کے دین سے روکنے سے باز آ جائیں، تو ان کے اعمال کا دیکھنے والا اللہ ہے. اور اگر وہ نہ مانے، وَإِن تَوَلَّوْا اگر وہ منہ موڑیں، فَاعْلَمُوا تو جان لو، أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ بے شک اللہ تمہارا مولا ہے، نعم المولا ونعم النصیر کتنا بہترین سرپرست، کتنا بہترین حامی و مددگار. حقیقت یہ ہے کہ انسان جب اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو اللہ ہی کی مدد اس کو کافی ہوتی ہے. اسی لیے مسلمان جنگ بدر میں تھوڑے بھی تھے لیکن کامیاب ہوئے کیونکہ اللہ ان کے لیے کافی ہو گیا. براء ابن عازب کہتے ہیں کہ ابو سفیان نے احد کے دن کہا تھا ان لنا العزى ولا عزى لكم، ہمارا تو عزا ہے، بت ہے، تمہارے لیے کوئی لات عزا نہیں. تو آپ نے فرمایا تم اس کو جواب کیوں نہیں دیتے؟ صحابہ نے کہا کہ ہم کیا جواب دیں؟ آپ نے فرمایا یوں کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کرنے والا بنائے، اس قرآن کا نور ہمارے دلوں میں اتار دے اور اس کی بہترین فہم اور سمجھ ہمیں عطا کرے جس سے ہمارا عمل بدل جائے. ورنہ باتوں سے تو کچھ نہیں بنتا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. اللہ ہمیں عمل کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ہماری ایک بہن یو کے میں ان کا انتقال ہو گیا ہے، قرآن کی طالب علم تھی، وہ بھی اچانک رمضان سے صرف ایک دن پہلے. تو ان کے لیے بخشش کی دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اور ہم سب کو بھی بخش دے.